حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ اور حیات طیبہ سے متعلق ان جملہ پہلوؤں کا سمونا ناممکن ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی مجھے ایک سہولت کا بھی احساس ہو رہا ہے کہ میں تعین کے ساتھ پہلے ہی یہ عرض کر دوں کہ مجھے سیرت مطہرہ کے کن کن پہلوؤں کے بارے میں آج گفتگو کرنی ہے۔ تو نوٹ فرما لیجئے کہ میری گفتگو کا اولین حصہ اس مسئلے سے متعلق ہے کہ نبوت و رسالت کا بنیادی مقصد کیا ہے۔ اللہ رسول بھیجتا رہا، نبی مبعوث فرماتا رہا، اور ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالی حکیم ہے، الحکیم، کمال حکمت والا، اور ایک عربی کا مقولہ ہے کہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، کسی حکیم اور دانا ہستی کا کوئی فعل بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہ جس کی حکمت کاملہ ہے، اس کا یہ فعل یقیناً کسی مقصد کا حامل رہا ہے، کوئی غرض و غایت ہے جس کے تحت کہ اللہ تعالیٰ انبیاء اور رسل کو مبعوث فرماتا رہا۔ ہمیں اچھی طرح متعین طور پر سمجھنا ہے قرآن حکیم سے کہ وہ مقصد کیا ہے۔ ثانیاً ابھی میں جو ٹینس استعمال کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ مبعوث فرماتا رہا ہے، اس میں آپ یہ بات مضمر ہے کہ اب یہ سلسلہ بند ہو چکا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سلسلہ ختم ہوا۔ تو دوسری بحث ہماری یہ ہوگی کہ اس ختم نبوت کے دو پہلو ہیں، ایک یہ کہ حضور کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول، لیکن دوسرا پہلو یہ ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت کی تکمیل ہوئی ہے۔ تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ایک طرف تو جب ہم یہ غور کر لیں گے کہ نبوت اور رسالت کا بنیادی مقصد کیا ہے، تو ایک پس منظر ہمارے سامنے آ جائے گا، ایک بیک گراؤنڈ بن جائے گا۔ اس پس منظر اور اس بیک گراؤنڈ میں ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ حضور پر تکمیل نبوت و رسالت کا مطلب کیا ہے، اس کے مظہر کیا کیا ہیں۔ تیسری بات پھر یہ کہ ہمیں ایک برڈز آئی ویو، ظاہر بات ہے کہ ایک محفل میں اس سے زیادہ ایک امکان نہیں ہے کہ سیرت مطہرہ کا ایک دائرانہ نگاہ سے جائزہ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنیادی مقصد نبوت اور نبوت و رسالت کے اس تکمیلی مقصد کو کس طور سے پورا فرمایا۔ یہ تین حصے ہیں میری آج کی گفتگو کے۔ میں اللہ تعالیٰ سے توفیق کا سوال کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے مدد و نصرت چاہتے ہوئے کہ وہ مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں ان اہم مضامین کو اختصار کے ساتھ لیکن وضاحت کے ساتھ اور جامعیت کے ساتھ آج کی ایک نشست میں آپ حضرات کے سامنے رکھ سکوں، میں اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ میں نے سب سے پہلے سورہ نساء کی چند آیات آپ کو سنائی ہیں۔ قرآن مجید سے مناسبت رکھنے والے اور دلچسپی رکھنے والے حضرات کے علم میں یہ حقیقت ہوگی، یا اگر ادھر ان کی توجہ اس سے پہلے نہ ہوئی ہو تو اب توجہ دلانے سے یہ حقیقت ان کے ذہن میں مستحضر ہو جائے گی کہ متعدد مقامات قرآن حکیم کے ایسے ہیں کہ جہاں انبیاء اور رسل کے اسماء گرامی کا ایک گلدستہ ہمیں ملتا ہے۔ 15-20 یا کم و بیش اتنے انبیاء اور رسل کے نام ایک جگہ پر جمع ہو جانا معلوم ہوا کہ ایک بہت ہی حسین و جمیل گلدستے کی حیثیت ہوتی ہے۔ اس قسم کا گلدستہ ایک تو یہ مقام ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، اسی طرح کا ایک گلدستہ سورہ انعام میں ہے، اسی طرح کا ایک گلدستہ سورہ انبیاء میں ہے۔ تو چند مقامات اس اعتبار سے بہت ہی نمایاں ہیں کہ ان میں بہت سے انبیاء اور رسل کے نام یکجا ہیں۔ ابھی میں نے جب تلاوت کی ان آیات مبارکہ کی تو وہ اسماء گرامی آپ کے سامنے آئے ہیں، میں ترجمہ بھی کر رہا ہوں، اس لیے کہ انبیاء اور رسل کے ان ناموں کے گلدستے کے بعد وہ آیت مبارکہ آتی ہے کہ میں نے جو عنوانات معین کیے ہیں ان میں سے پہلے عنوان پر قرآن مجید کا ذروۂ سلام ہے۔ یہ اصطلاح جو حضرات میرے دروس میں شرکت فرماتے رہے ہیں ان کے لیے نئی نہیں ہوگی، لیکن جو حضرات آج اتفاقاً پہلی مرتبہ آئے ہوں ان کے لیے وضاحت کیے دیتا ہوں
کہ ذروہ سنام کے معنی ہے چوٹی، انگریزی میں جس کے لیے آپ لفظ کلائمیکس، کسی بھی شے کا ایک کلائمیکس ہوتا ہے، تو قرآن مجید میں ہر موضوع کے اعتبار سے کوئی مقام کلائمیکس کی حیثیت رکھتا ہے، اس موضوع پر وہ چوٹی ہے۔ اور یہ ذروہ سنام جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ لفظ استعمال فرمایا ہے، سورہ بقرہ کو قرآن مجید کی چوٹی قرار دیا ہے۔ تو مختلف موضوعات کے اعتبار سے قرآن مجید میں مختلف مقامات یا مختلف آیات ذروہ سنام کی حیثیت رکھتی ہیں۔ تو میں نے جو 3 موضوعات آج معین کیے ہیں، ان میں سے پہلا یہ کہ نبوت و رسالت کا بنیادی مقصد کیا ہے، اس موضوع پر ذروہ سنام قرآن مجید کا وہ آیت مبارکہ ہے سورہ نساء کی ان آیات میں سے جو میں نے ابھی تلاوت کی تھی، جو ان میں آخر میں آتی ہے۔ اب ترجمہ سماعت فرمائیے، انا اوحینا الیک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے وحی فرمائی آپ کی جانب، کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، جیسے کہ ہم نے وحی فرمائی تھی نوح کی جانب اور ان کے بعد بہت سے انبیاء کی جانب، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ، اور ہم نے وحی فرمائی ابراہیم کی جانب اور اسماعیل کی جانب اور اسحاق کی جانب اور یعقوب کی جانب اور ان کی اولاد کی جانب اور عیسیٰ کی جانب اور ایوب کی جانب اور یونس کی جانب اور ہارون کی جانب اور سلیمان کی جانب، علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام، وآتینا داود زبورا، اور ہم نے داود کو زبور عطا فرمائی تھی، ورسلا قد قصصناہم علیک من قبل، اور اے نبی ایسے بھی بہت سے رسول گزرے ہیں، ہم نے ایسے بھی بہت سے رسول مبعوث فرمائے کہ جن کا ہم پہلے ہی آپ کے سامنے ذکر کر چکے ہیں، یعنی قرآن مجید میں ان کا تذکرہ وارد ہو چکا ہے۔ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور بہت سے رسول ایسے بھی گزرے ہیں، بہت سے رسول ایسے بھی ہم نے مبعوث فرمائے کہ جن کے حالات ہم نے آپ کو نہیں بتائے، جن کے حالات کا ذکر قرآن حکیم میں موجود نہیں ہے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور موسیٰ سے تو اللہ نے کلام فرمایا تھا جیسے کلام فرمایا جاتا ہے۔ یہ عربی زبان کا ایک قاعدہ ہے، کسی فعل کے بعد اگر مصدر کو حالت نسبی میں لے آیا جائے تو اس کے معنی ہے اس شے کی اصل حقیقت۔ جیسے اگر ہم کہیں ضربتہ ضربن، میں نے اسے مارا جیسے مارنے کا حق ہے، تو یہ ضربن جو ہے یہاں پر مصدر جو آیا ہے حالت نسبی میں، اس میں تاکید بھی ہوتی ہے، اور یہ کہ یہ کوئی استعارے کے طور پر میں نہیں کہہ رہا ہوں، مجازن نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ حقیقتاً میں نے اسے مارا جیسے کہ مارنے کا حق ہے۔ تو فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور موسیٰ سے اللہ نے کلام فرمایا جیسے کلام کیا جاتا ہے۔ اب ہے وہ آیت، رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، ہم نے اپنے ان رسولوں کو بھیجا، رسولن چونکہ یہ حالت نسبی میں ہے، اس سے پہلے فعل محذوف مانا جائے گا، ارسلنا رسولن، ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا، مبشرین و منذرین، مبشر بنا کر اور منذر بنا کر۔ مبشر بشارت سے ہے، خوشخبری دینا، جو سیدھی راہ کے اختیار کرنے والے ہوں، ہدایت کو قبول کرنے والے ہوں، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہوں، ان کے لیے بشارت دینے والے، و منذرین، اور خبردار کرنے والے۔ جو لوگ غلط راہ پر چل رہے ہیں، جو نبیوں کی دعوت سے بھی اعراض و ابا کریں، ان کو انجام بد سے خبردار اور آگاہ کر دینے والے بنا کر بھیجا، لے اللہ یکونا، تاکہ نہ رہ جائے، للناس، لوگوں کے حق میں، علی اللہ، اللہ کے مقابلے میں، حجتن، کوئی حجت، کوئی دلیل، کوئی عذر، کوئی بہانہ، بعد الرسل، رسولوں کے بعد۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تو ہے ہی عزیز، یعنی زبردست، جو چاہے کرے، لیکن ساتھ ہی حکیم بھی، کہ جو کچھ وہ کرتا ہے وہ حکمت کے ساتھ کرتا ہے۔ یہ آیات مبارکہ ہیں، آپ نے نوٹ فرما لیا کہ ہماری اس محفل کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلو بھی بہت بابرکت ہے کہ اتنے بہت سے انبیاء کا ذکر جو ہے
ایک مقام پر آیا ہے اور آج ہم نے ان کے نام بھی یہاں لیے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اصل میں اسی سلسلۃ الذہب کی کڑی ہیں، آخری کڑی، کامل کڑی، جن پر کہ یہ سلسلہ نبوت و رسالت مکمل ہوا ہے۔ لہذا آج آپ کی شخصیت و سیرت اور آپ کی حیات طیبہ کے اس بیان میں اگر پہلے ان حضرات کے نام بھی آ گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک بابرکت بات ہے۔ اب یہ سمجھیے جو میں نے عرض کیا کہ اس کی جو آخری آیت ہے وہ ذروہ سنام ہے مقصد بعثت انبیاء و رسول کے ضمن میں۔ مجھے اس کی تھوڑی سی شرح کرنی ہوگی۔ دیکھیے، اسلام کی جڑ اور بنیاد ایمان ہے۔ ایمان ہی کی اساس پر پورا قصر جو ہے اسلام کا وہ تعبیر ہوتا ہے۔ ایمان اگر ہم تفصیل میں جائیں گے، جیسے کہ ایمان مفصل میں مذکور ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، تو اگر ہم گنیں گے تو بہت سی حقیقتوں کے ماننے کا نام ایمان ہے۔ لیکن اگر ان کو ذرا مختصر کیا جائے تو ایمان کے 3 اجزاء بنتے ہیں بڑے بڑے بنیادی۔ ایمان باللہ یا توحید، ایمان بالآخرہ یا معاد، اور ایمان بالرسالت۔ یہ 3 ایمانیات ہیں، ایمانیات ثلاثہ ہیں۔ ان تینوں کے مابین بڑا گہرا منطقی ربط ہے۔ آج میں سب سے پہلے بجائے اس کے کہ میں جو فنی اصطلاحات ہیں، جو عقائد کی کتابوں کے اندر جن اصطلاحات کے حوالے سے ان بنیادی حقائق کو بیان کیا جاتا ہے، بجائے ان کے عام فہم انداز میں، عام فہم الفاظ میں چاہتا ہوں کہ ان تینوں کی ایک طرف تو آپ کے سامنے ایک وضاحت آ جائے، اور دوسرے یہ کہ ان تینوں کے مابین جو ربط اور تعلق ہے، جس سے کہ یہ بات ابھر کر سامنے آئے گی، نکھر کر سامنے آئے گی کہ نبوت اور رسالت کا بنیادی مقصد کیا ہے، میں اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ توحید کیا ہے؟ نوٹ کر لیجئے، توحید نام ہے اس کا کہ اولاً ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ پوری کائنات، یہ پورا سلسلہ کون و مکان نہ ہمیشہ سے ہے نہ ہمیشہ رہے گا، یہ حادث ہے، ایک خاص وقت میں وجود میں آیا اور ایک خاص وقت تک قائم رہے گا، الی اجل مسمى، ایک وقت معین تک کے لیے۔ البتہ ایک ہستی ہے، ایک ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، وہ ہستی اس کی خالق ہے۔ اس کائنات اور اس ہستی کے مابین نسبت ہے خالق و مخلوق کی، وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے۔ وہ ہستی جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، وہ تنہا ہے اپنی ذات میں، کوئی اس کا مثل نہیں، کوئی اس کی مثال نہیں، کوئی اس کا مد مقابل نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کا ہم پلہ نہیں، کوئی کسی بھی اعتبار سے اس جیسا نہیں۔ ایک یونیک پرسنالٹی کہہ لیجئے، ایک ایسی ہستی ہے کہ جس کے لیے لفظ یونیک انگریزی کا جو ہے وہ شاید اس مفہوم کو کنوے کر رہا ہے کہ ہر اعتبار سے منفرد ہستی، کسی بھی پہلو سے کوئی اس کے مشابہ نہیں۔ نمبر 2 یہ کہ وہ جملہ صفات کمال سے متصف ہے اور ہر صفت کمال اس میں بتمام و کمال موجود ہے۔ جس اعلیٰ قدر کا آپ تصور کریں گے وہ اس میں موجود ہے اور بتمام و کمال موجود ہے۔ جیسے قدرت تو وہ علی کل شیء قدیر ہے، جیسے علم تو وہ بکل شیء علیم ہے، جیسے سماعت تو وہ السمیع ہے، جیسے بصارت تو البصیر ہے، جیسے حیات تو الحی ہے۔ جس قدر کا بھی آپ تصور کریں گے، جو ہائر ویلیو آپ کے تصور میں آ سکتی ہے، وہ اس میں بتمام و کمال موجود ہے۔ یہ ہے ایک، میں نے چند باتوں کو جمع کر کے آپ کے سامنے رکھا ہے، اس لیے کہ میں نے اس گفتگو کو شروع کیا اس کائنات سے جو ہمارے مشاہدے میں ہے، جس کا کہ ہم خود ایک جز ہیں، ایک بہت ٹائنی اور بہت ہی
ناقابل ذکر اپنے حجم کے اعتبار سے ہم بھی حصہ ہیں اس کائنات کا، اور یہ ہمارے مشاہدے کا میدان ہے۔ یہاں سے میں نے بات شروع کی کہ پہلی بات یہ کہ یہ نہ ہمیشہ سے ہے نہ ہمیشہ رہے گی، یہ ایک وقت معین پر اس کا آغاز ہے، ایک وقت معین تک یہ باقی رہے گی۔ ہاں ایک ہستی ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، اس کے لیے نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، اور وہ ہستی ہر اعتبار سے تنہا ہے۔ قل هو اللہ احد، ہر اعتبار سے اس کا کوئی مثل نہیں، کوئی مثال نہیں، کوئی ند نہیں، کوئی ضد نہیں۔ یہ الفاظ جو اکثر و بیشتر آپ جمعوں میں بھی سنتے ہوں گے، علماء کرام کے خطبوں میں بھی شروع میں لا ضد لہ ولا ند لہ ولا مثل لہ ولا مثال لہ ولا مثیل لہ، یہ واقعہ ہے کہ یہ الفاظ جو ہیں ان سب کو جمع کر کے ہی آپ کہہ سکتے ہیں، ورنہ کیسے کہیں گے کہ اس کا کوئی بھی کسی پہلو سے اس کے مشابہ نہیں۔ اور یہ تو ہوا ایک منفی پہلو، سلبی پہلو۔ مثبت طور پر ہم کیا کہیں گے کہ جس اعلیٰ قدر کا آپ تصور کر سکتے ہیں، وہ اعلیٰ قدر، وہ ہائر ویلیو اس ذات کے اندر موجود ہے بتمام و کمال۔ یہی ہم کہہ سکتے ہیں، اسی کو قرآن مجید میں فرمایا گیا لہ الاسماء الحسنی، تمام اچھے نام اسی کے ہیں۔ اس کو جمع کر لیجئے، یہ توحید ہے۔ اب آئیے دوسرا جو ایمان کا لازمی جز ہے، اس اللہ نے اس کائنات کو بنایا، اور اس تخلیق کا نقطہ عروج، پھر وہی لفظ میں لا رہا ہوں، کلائمیکس انسان ہے۔ اس حقیقت کو بہت سے حضرات شاید اتنی وضاحت کے ساتھ ذہن میں نہیں رکھتے۔ قرآن مجید نے اسے مختلف پیرایوں میں بیان کیا ہے۔ کہیں یہ فرمایا کہ ہم نے انسان کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اب یہ بھی ایک تعبیر کا انداز ہے جس سے اندازہ ہوگا کہ اللہ نے کس اہتمام کے ساتھ انسان کی تخلیق فرمائی ہے۔ کہیں اس کو اس طریقے سے واضح کیا کہ تمام فرشتوں کو حکم دے دیا گیا کہ اس کے سامنے سجدے میں گر جائیں۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ کہیں مثبت طور پر فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ ہم نے بنی آدم کی بہت تکریم فرمائی ہے، ان کا بڑا اعزاز کیا ہے، اور ہم انہیں بحر و بر کے اندر اٹھائے ہوئے ہیں۔ حملناہم، اللہ اٹھائے ہوئے ہیں، فی البر والبحر، اور آج تو آپ اس میں اضافہ کیجئے والجو والخلا، اس لیے کہ جب قرآن نازل ہوا ابھی انسان تصور نہیں کر سکتا تھا کہ بحر و بر کے علاوہ بھی کہیں انسان کا معاملہ ہے۔ اگر اس وقت اللہ تعالیٰ یہ الفاظ بھی فرماتا تو لوگوں کی سمجھ میں نہ آتا، لیکن آج تو ان دو ڈائمنشنز پر دو ڈائمنشنز کا اور اضافہ کیجئے، فی الجو والخلا، آج خلا میں انسان جا رہا ہے، آج فضا کے اندر انسان جو ہے تیر رہا ہے، تو وہ یہ بھی اس کے اعزاز و تکریم کا پہلو ہے۔ تو مختلف انداز میں، اور اگرچہ قرآن مجید میں یہ مضمون نہیں ہے لیکن تورات میں ہے، اور وہی ورڈنگز میں آپ کو سنا رہا ہوں، اور بین ہی یہی مفہوم صحیح مسلم کی روایت میں موجود ہے۔ And God created man in his own image، خلق اللہ آدم علی صورتہ۔ یہ ہے وہ چند پہلو جو میں نے گنوائے کہ اللہ کی تخلیق کا نقطہ عروج انسان ہے۔ اب اس انسان کا معاملہ سوچئے کہ ہمارا مشاہدہ تو یہی ہے کہ 20 30 40 50 60 70 سال یہ اس کی کل زندگی ہے۔ ہم جب لفظ زندگی استعمال کرتے ہیں تو اطلاق ہمارا کیا ہے؟ اس دنیا میں پیدائش سے لے کر اس موت تک کا وقفہ۔ پیدائش سے موت تک کسی کے چند مہینے کا معاملہ ہوتا ہے، کوئی چند گھنٹے ہی سانس لیتا ہے بچہ، کوئی جوان ہوتا ہے، کوئی بڑھاپے کی عمر کو پہنچتا ہے، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ کا مظہر بن جاتا ہے، اور کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ 100 برس کا ہو جائے گا۔ چند شاذ کہیں جن کی کہ دنیا کے اخبارات میں بھی خبریں آئیں گی وہ اس سے آگے جائیں گے، لیکن کیا انسان کی وہ عظمت اور انسان کی زندگی کا یہ اختصار، کیا یہ دونوں چیزیں باہم ایک دوسرے کے ساتھ متناسب ہیں؟ کیا واقعہ یہی زندگی کہ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں، کیا یہ کل ہمارا وجود ہے؟ تو واقعہ یہ ہے کہ اگر انسان غور کرے
تو اس کی اپنی فطرت، اس کی اپنی عقل اس سے ابا کرے گی۔ انسان بہت عظیم تر حقیقت کا حامل ہے۔ یہی بات ہے جو قرآن کہتا ہے۔ میں بلکہ اقبال کا شعر پہلے آپ کو سنا دوں، اس سے کہ قرآن مجید کی آیات اور نکھر کر آپ کے سامنے آئیں گی۔ تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہ ہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ یہ تم نے اپنے چھوٹے چھوٹے پیمانوں سے کہاں اپنی زندگی کو ناپنا شروع کر دیا؟ تمہارا یہ امروز و فردا مل کر یہ تمہاری اس حساب کتاب کی ایک اکائی بنتی ہے۔ اس سے تم نے ہفتے بنائے، مہینے بنائے، سال بنائے، 60 70 80 سال کیے۔ تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہ ہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ یہی بات قرآن کہتا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ انسان کی اصل زندگی وہ زندگی کہ جو ابدی ہے، باؤنڈ لیس ہے، وہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ یہ زندگی جو ہے یہ تو صرف اس کا ایک امتحانی وقفہ ہے۔ میں اس کے لیے لفظ استعمال کیا کرتا ہوں، اور وہ بھی میں عرض کر دوں کہ صحیح ریشیو پروپورشن کو ظاہر نہیں کرتی بات، کہ جیسے ایک کتاب ہو، ضخیم کتاب، اور اس کا ایک پریمبل ہو، اس کا ایک دیباچہ ہو، اس کا پریفیس ہو، اس کا ایک مقدمہ ہو، تو مقدمے کے بعد اصل کتاب شروع ہوتی ہے۔ یہ ہماری زندگی یہ تو در حقیقت ایک دیباچہ ہے، ایک مقدمہ ہے۔ کتاب زندگی تو اصلاً کھلے گی موت کے بعد۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اصل میں تو آخرت کا گھر ہے اصل زندگی، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا۔ وہی حقیقت جو ہمیں معلوم نہیں ہے۔ برا نہ مانیے گا، بعض چیزیں ہم مانتے ہیں لیکن ان پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ بعض چیزیں ہمارے اعتقادات کے طور پر ہیں، وہ ہمارا ایک ریشیل کریڈ ہے، وہ ہمارا ایک نسلی عقیدہ ہے کہ جس کی حیثیت سے ہم اسے تسلیم کرتے ہیں۔ وی سبسکرائب ٹو اٹ، ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ایسا ہے، لیکن یہ کہ اس کی حقیقت کبھی ہمارے ذہن اور شعور کے اوپر وارد نہیں ہوتی، اور وہ ہماری سوچ کا، ہمارے ویلیو سٹرکچر کا، ہماری اقدار حیات کا مستقل جز نہیں بنتی۔ اگر وہ شے واقعتاً جز بن جائے ہماری سوچ کا، انٹیگرل پارٹ بن جائے ہمارے ویلیو سٹرکچر کا، تو زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جائے گا۔ ان الدار الآخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون۔ اصل میں تو آخرت کا گھر جو ہے وہ ہے زندگی، اصل زندگی، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا۔ اب اس کو جمع کیجئے کہ انسانی زندگی تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، ایک بڑا طویل عمل ہے۔ اس میں سے ایک چھوٹا سا چنک کاٹ لیا گیا ہے، چھوٹا سا ٹکڑا علیحدہ کر لیا گیا، درمیان میں وقفہ ڈال کر، جس کو ہم موت سے تعبیر کرتے ہیں۔ موت کیا ہے؟ موت ایک زندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر۔ یہ کوئی معدوم ہو جانے کا نام نہیں ہے، یہ زندگی کی ایک کیفیت سے دوسری کیفیت کو منتقل ہو جانے کا نام ہے۔ اسی لیے ہم لفظ انتقال استعمال کرتے ہیں، فلاں بزرگ کا انتقال ہو گیا، وہ منتقل ہو گئے۔ جیسے کسی شخص نے اپنی رہائش کراچی سے لاہور منتقل کر لی، ایسے ہی ایک عالم سے دوسرے عالم کو منتقل ہو جانا موت ہے، ورنہ موت معدوم ہونے کا نام نہیں ہے۔ ایک درمیان کا یہ وقفہ ہے، اس کے بعد پھر وہ زندگی جو ہماری اصل زندگی ہے اور ابدی زندگی ہے، اس کا آغاز ہو جائے گا۔ یہ ہے دوسرا انٹیگرل پارٹ ہمارے اس ایمان والے عقائد کے مجموعے کا۔ اب اس میں سوال پیدا ہوا کہ یہ جو چھوٹا سا حصہ علیحدہ کر لیا گیا، یہ 30 40 50 60 برس، یہ کس لیے؟ اس کو قرآن مجید نے خوبصورتی سے بیان فرمایا سورہ ملک کے آغاز میں، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے یہ موت و حیات کا یہ سلسلہ اس لیے تخلیق فرمایا تاکہ تمہیں جانچے، پرکھے، تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے کون ہے اچھے عمل کرنے والے، کون ہے سیرت و کردار کے اعتبار سے بلند تر۔ جیسے کہ ابھی سید صاحب فرما رہے تھے کہ بلند ترین چوٹی ہے سیرت و کردار کی، جس پر فائز ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ عظمت کردار نمایاں کیسے ہوا؟ یہ اسی 60 سال کی زندگی میں صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اس عظمت کا ظہور ہوا ہے۔ تو صرف یہ بات کہ برابر ہر چے اندر سینہ داری،
جو جس کے اندر ہے وہ اسے بروئے کار لا سکے، وہ اپنی ویلیو کو پروو کرے. پروو یور ورتھ، ثابت کرو تمہارے اندر کیا ہے، تمہارے اندر کیا صلاحیتیں ہیں. اس کے لیے ایک موقع دیا گیا ہے. یہ امتحانی وقفہ ہے، یہ 30 40 50 برس. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس آیت کے بھی مفہوم کو شعری انداز میں علامہ اقبال نے اس نظم کے آخر میں بیان کیا ہے. وہ زندگی نام کی ان کی نظم جو بانگ درا میں شامل ہے، جس کا میں نے ایک شعر آپ کو پہلے سنایا کہ تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی. آخری شعر یہ ہے، قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس ضیاء خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. یہ امتحانی وقفہ ہے، امتحان لیا جا رہا ہے. یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصۂ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے. پروو یور ورتھ، ثابت کرو اپنی قیمت کو، اپنی قدر و قیمت منواؤ. یہ ہے اس چھوٹے سے وقفے کا، اس چھوٹا سا حصہ جو زندگی کے اس طویل عمل میں سے علیحدہ کر لیا گیا، موت کا ایک وقفہ ڈال کر اس کا اصل مقصد از روئے قرآن. اب کیا ہوگا؟ ہم سب پر موت وارد ہوگی، جیسے کہ حضور کا ایک بہت ہی جامع خطبہ ہے، نہج البلاغہ میں اس کے مصنف نے اس کو درج کیا ہے، اور میں نے میرا ایک چھوٹا سا کتاب چاہے دعوت اللہ، اس میں یہ پورا خطبہ نقل کیا ہے. اس کا ایک ٹکڑا آپ کو سنا رہا. واللہ لتموتن کما تنامون، خدا کی قسم تم سب مر جاؤ گے جیسے کہ تم روزانہ رات کو سو جاتے ہو. بہترین تشبیہ ہے. ثم لتبعثن کما تستيقظون، پھر ایک دن آئے گا، ایک وقت آئے گا کہ تم سب کو اٹھا لیا جائے گا جیسے کہ تم روزانہ صبح کو بیدار ہو جاتے ہو. اب دیکھیے یہ تشبیہ مجھ سے رہا نہیں جا رہا کہ میں اس دعائے معصورہ کا یہاں ذکر کروں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مسنون اور معصور دعا ہے. صبح اٹھتے ہی حضور کیا فرمایا کرتے تھے؟ الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور. اس اللہ کا شکر ہے، اس کے لیے ثنا ہے جس نے مجھے پھر زندہ فرمایا اس کے بعد کہ مجھ پر موت وارد کر دی تھی، اور اسی طرح ایک دن ہم اس کی طرف اٹھ جائیں گے. آپ غور کیجئے کہ اگر کوئی شخص روزانہ صبح کو اٹھے اور اس کی یہ عادت ثانیہ بن گئی ہو کہ آنکھ کھلتے ہی اس کی زبان پر یہ الفاظ وارد ہو جائیں، الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور، تو کیا جب صبح قیامت کو وہ اٹھے گا تو کیا اس کی زبان پر یہ الفاظ از خود جاری نہیں ہو جائیں گے؟ الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور. گویا کہ یہ اس دن کا ریہرسل ہے جو آپ اس دعائے معصورہ کی صورت میں روزانہ صبح کو کریں گے، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو یہ عادت جو ہے عطا فرما دے. تو حضور کا خطبہ میں عرض کر رہا تھا، واللہ لتموتن کما تنامون ثم لتبعثن کما تستيقظون ثم لتحسبن بما تعملون. پھر تمہارا حساب کتاب ہوگا جو عمل تم کر رہے ہو ان کا. ثم لتجزون، پھر لازماً تمہیں بدلہ دیا جائے گا. بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا، بھلائی کا بھلا بدلہ، برائی کی بری سزا. وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا، اور وہ یا پھر ہمیشہ کے لیے جنت ہے، روح و ریحان و جنت نعیم، اور یا پھر جہنم ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. ان کو جمع کر لیجئے، اس کا نام ہے ایمان بالآخرہ یا معاد، یعنی بعث بعد الموت، حشر و نشر، حساب کتاب، جزا و سزا، جنت و دوزخ. 5 امور کو جمع کریں گے تو یہ ہمارے ایمانیات کا دوسرا اہم پلر ہے، دوسرا اہم رکن ہے، ایمان بالآخرہ یا معاد. اب یہاں سے آپ سوچئے، ایک ٹی کا تصور ذہن میں لائیے. یہ بھی تاج محل کا جو انسگنیا ہے ایسے ہی بنایا گیا ہے کہ ٹی بھی ہے، اس میں ایم بھی ہے، تاج محل. اس میں سے ایم کے حصے کو آپ ذرا بھول جائیں، ٹی کو ذہن میں رکھیے. در حقیقت توحید اور معاد یہ ہمارے وجود کے 2 سروں کو معین کرتے ہیں. یہ ٹی کا وہ اوپر والا بازو ہے کہ ہم کہاں سے آئے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، ہمارے سفر زندگی کا نقطہ آغاز کیا ہے اور ہماری منزل کیا ہے، جس کو کہ قرآن مجید میں اس آیہ مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے
جو ہم کسی کے انتقال پر پڑھتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں، ہم اسی کے پاس سے آئے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ جانے والے ہیں۔ یہ ہمارے سفر حیات کی ابتدا اور انتہا۔ اور مجھے نام یاد آیا، شیخ احمد سرہندی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے چھوٹی سی، مبدأ و معاد۔ مبدأ ابتدا کی جگہ جہاں سے آغاز ہوتا ہے، معاد لوٹ جانے کی جگہ۔ یہ مبدأ و معاد کا علم ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے لیے چھوٹی سی مثال مناسب ہوگی، اس کی اہمیت کا آپ کو علم ہو۔ دیکھیے، اگر کوئی شخص ریل میں بیٹھ گیا کراچی سے، اسے لاہور جانا ہے، اس کے بیوی بچے کراچی میں ہیں، لاہور میں کوئی معین کام ہے، معین مدت کے لیے اسے جانا ہے، اسے معلوم ہے کہ کس کام سے میں جا رہا ہوں، مجھے کہاں ٹھہرنا ہے، یہ سب کچھ اس کے ذہن میں ہے، اس کمپیوٹر میں ہے۔ اثناء سفر میں ذرا آپ تصور کیجئے، ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ٹرنک اوپر سے گرا اور اس کے سر پر آ کر لگا اور اس کی وجہ سے صدمے سے اس کی یادداشت زائل ہو جائے، یہ ہو جاتا ہے کہ عارضی طور پر یادداشت جو ہے انسان کی زائل ہو جائے۔ اب اس شخص کو ذرا اپنے ذہن میں لائیے، بلکہ اپنے اوپر اس کی کیفیت طاری کیجئے، وہ اپنے آپ کو ایک ویکیوم میں محسوس کرے گا، اسے کچھ پتا نہیں میں کہاں سے چلا، میرا گھر کہاں ہے، میرے بیوی بچے بھی کوئی ہیں یا نہیں ہیں تو کہاں ہیں، میں جا کہاں رہا تھا، میرے سفر کی غرض و غایت کیا تھی، مقصد کیا ہے۔ اب جو کچھ وہ دیکھ رہا ہے وہ یہ ہے کہ گاڑی رواں دواں ہے، ریل کے ڈبے میں وہ بیٹھا ہے، بہت سے لوگ اور بھی بیٹھے ہیں، وقفے وقفے سے گاڑی رکتی ہے، کچھ لوگ اتر رہے ہیں، کچھ سوار ہو رہے ہیں، بس یہ ہے، وہ دیکھ رہا چلا جا رہا ہے۔ میں نے واقعہ یہ ہے کہ اس پر جب بھی کبھی میں نے اس کیفیت کو اپنے اوپر طاری کیا، ایک عجیب قسم کی گھٹن کا احساس ہوا۔ ذرا سا اسے طاری کیجئے اپنے اوپر تو آپ کو بھی محسوس ہوگا کہ شدید انقباض ہوگا، گھٹن ہوگی، اگر آپ کو یہ معلوم نہ ہو کہ میں کہاں سے چلا تھا، کہاں جا رہا ہوں، مقصد کیا ہے۔ بالکل یہ حالت ہے اس انسان کی کہ جسے کچھ پتا نہیں کہ ہم کہاں سے آئے، کہاں جا رہے ہیں، آغاز کیا ہے، انتہا کیا ہے، مبدا کیا ہے، معاد کیا ہے، سفر زندگی اس کا مقصود کیا ہے۔ فرق صرف ایک ہے اور وہ یہ ہے کہ ریل کا ڈبہ چھوٹا ہوتا ہے، اس میں زیادہ دلچسپیوں کا سامان نہیں۔ یہ بہت بڑا ڈبہ ہے جس میں ہم اس وقت سوار ہیں، اس میں دلچسپیاں ہیں، اس میں چہل پہل ہے، اس میں رونقیں ہیں۔ جیسے کوئی سمندری جہاز ہے، اس کے اندر وہ کلب بھی ہے، اس میں ڈانسنگ ہال بھی ہے، اس میں کیفیٹیریا بھی ہے، اس میں کوئی سینما ہال بھی بنا دیا ہے، مشغولیتیں ہیں۔ لہذا مشغول رہ کر آپ اس سوال کو ذہن سے نکالے رہیں کہ میں کہاں سے آیا ہوں، کہاں جا رہا ہوں۔ تو یہ بات دوسری ہے، ورنہ اکثر و بیشتر اگر ہم غور کریں گے تو بڑا پیارا شعر میں آپ کو سنا رہا ہوں، سنی حکایت ہستی تو درمیاں سے سنی، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم۔ یہ ہستی کی ایک حکایت ہے، ایک داستان ہے جو ہم سن رہے ہیں، درمیان میں سے سنی ہے۔ آج سے 55 سال پہلے میں اس عالم دنیا میں آیا تھا، وارد ہوا تھا۔ ابتدائی 2-3 سال کا تو مجھے سرے سے کوئی شعور ہی نہیں، اس کے بعد کی کچھ یادداشتیں ہیں میرے ذہن کے پردے کے اوپر۔ مجھے معلوم ہے کہ اب میں جا رہا ہوں آہستہ آہستہ۔ And our hearts, though stout and brave, still like muffled drums are beating funeral marches to the grave. غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ دل کتنا ہی قوی ہو، کتنا ہی توانا ہو۔ بڑی پیاری تمثیل ہے اس نظم کی جس کا انگریزی کا شعر میں نے آپ کو سنایا کہ جب کسی بڑے فوجی افسر کا، کسی جرنیل کا جنازہ لے کر چلتے ہیں تو بیٹ آف دی ڈرم کے ساتھ اس کا آگے وہ بڑھتا ہے، تو تشبیہ دی ہے شاعر نے کہ جیسے وہ بیٹ آف دی ڈرم کے ساتھ جنازہ آگے بڑھتا ہے، ایسے ہی ہماری یہ دل کی جو بیٹنگ ہے یہ بھی در حقیقت ہمارے اس جنازے کو ہماری قبر سے قریب تر کر رہی ہے۔ دل کی ہر دھڑکن کے ساتھ ہم اپنی قبر سے قریب تر ہو رہے ہیں۔ بس یہ ہمیں معلوم ہے، نہ اس سے پہلے کا پتہ ہے نہ اس سے بعد کی خبر ہے، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم۔ رہا یہ وہم کہ ہم ہیں، سو یہ بھی کیا معلوم۔ نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے
کہ انسان واقعتاً اگر اسی طرح پر انہی محدودیتوں کے ساتھ رہے تو اسے اپنی ہستی پر بھی شک ہوگا، اس کائنات پر بھی شک ہوگا، وہ مجسم تشکک بن کر رہ جائے گا جب تک کہ علم نہ ہو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہماری تو منزل معین ہے، ہمیں معلوم ہے ہم کہاں سے آئے ہیں۔ یہ اب اس ٹی کا میں نے اوپر کا حصہ آپ کو بتایا، یہاں سے اب ایک سوال نکلتا ہے جس سے یہ نیچے والا ڈنڈا شروع ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ امتحان لیا جاتا ہے کچھ پڑھا کر، جانچا جاتا ہے کچھ دے کر سکھا کر۔ اللہ ہمارا امتحان لے رہا ہے تو کیا پڑھایا اس نے؟ ہمیں جانچ رہا ہے تو دیا کیا ہے اس نے؟ یعنی ہماری اس اکاؤنٹیبلٹی کا بیسس کیا ہے، اساس کیا ہے، کس بنیاد پر ہمارا محاسبہ ہوگا؟ اسیسمنٹ جو ہماری ہوگی ایکم احسن عملا، تو آخر اس کی کوئی بنیاد ہونی چاہیے، اس کے کوئی کرائیٹیریا ہونے چاہیے۔ اس کوسچن کو اپنے سامنے لے آئیے ایک بڑے سے کوسچن مارک کے ساتھ، تو یہاں سے بات آگے شروع ہوگی۔ قرآن مجید نے اس کو خوب واضح کیا ہے۔ سورہ دہر کی ایک آیت ہے بنیادی، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا تاکہ اسے جانچیں پرکھیں، تو ہم نے اسے سمیع اور بصیر بنایا، اسے آنکھیں دی، اسے کان دیے، اسے سماعت دی، اسے بصارت دی۔ کھول آنکھ، زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، مشاہدہ کرو۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذکر لست عليهم بمسيطر۔ اس نے ہمیں یہ حواس سے ظاہری دیے۔ نمبر دو، یہ اتنا بڑا کمپیوٹر عطا کیا، عقل، لعلکم تعقلون، لعلہم یعقلون، یہ عقل دی ہے۔ نمبر تین، اس نے ہمارے نفوس کے اندر نیکی اور بدی کی پہچان ودیت کر دی ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ ہمیں یہ بتائے جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ خیر ہے اور یہ شر ہے۔ ہمیں اللہ نے جہاں یہ ظاہری بصارت دی ہے وہاں ایک باطنی بصیرت بھی دی ہے۔ ہم جانتے ہیں بائی our very nature we know what is good and what is evil، کیا اچھا ہے کیا برا ہے، کیا خیر ہے کیا شر ہے۔ انسان کو کوئی احتیاج نہیں ہے کہ اسے یہ بتایا جائے کہ سچ بولنا اچھا ہے اور جھوٹ بولنا برا ہے۔ He knows it۔ انسان کو کوئی احتیاج نہیں ہے کہ اسے بتایا جائے کہ وعدہ پورا کرنا اچھا ہے اور وعدہ خلافی کرنا برائی ہے، وہ جانتا ہے۔ انسان کو کوئی بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو تمہارے ساتھ حسن سلوک کرے تم بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، یہ اس کی اپنی فطرت کے اندر انہیرنٹ ہے، موجود ہے، یہ ان بلٹ ہیں ویلیوز، ایتھیکل ویلیوز انسان کے اندر۔ یہ تیسری چیز ہے۔ چوتھی چیز، اس نے ہم میں جو اپنی روح میں سے پھونکا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، یہ جو ہمارے وجود کا ایک انٹیگرل پارٹ ہے، جزو لا ينفک ہے، اس روح میں اللہ تعالیٰ کی معرفت بھی موجود ہے، اس کی محبت بھی موجود ہے۔ مولانا روم کی مثنوی کا پہلا شعر کبھی آپ نے غور کیا ہوگا، بشنو ازنے چوں حکایت میں حکایت میں کنت بس جدائی ہا شکایت میں کنت۔ اس روح کے اندر ایک تڑپ ہے اپنے اصل مرجع اور اپنے اصل مرکز کی طرف، اس کے اندر ایک داعیہ موجود ہے اس کی طرف رجوع کرنے کا۔ دل کے اندر، اس قلب کے اندر یہ آئینہ حقیقت نما ہے جو اللہ نے عطا فرمایا ہے، اس میں معرفت خداوندی ودیت شدہ موجود ہے۔ 5 چیزیں میں نے گنوائی ہیں، بات لمبی ہو جائے گی اگر میں نے اس کی شرح کی۔ نتیجہ کیا ہے؟ ایوری ہیومن بینگ از اکاؤنٹیبل آن دی بیسس آف دیز بیسک فیکلٹیز جو اللہ نے اس کے اندر ودیت کی۔ یہ بنیادی جو چیزیں اللہ نے ہمیں دے کر یہاں بھیجا ہے، جواب دہی اس کی بنیاد پر ہے۔ اس کا منطقی نتیجہ سمجھ لیجئے، کوئی نبی نہ آتا، کوئی رسول نہ آتا، کوئی کتاب نازل نہ ہوتی، کوئی وحی کا سلسلہ نہ ہوتا، تب بھی انسان ذمہ دار تھا، مسئول تھا، جواب دہ تھا۔ اللہ کے ہاں اس کا محاسبہ ہونا تھا اس بنیاد پر کہ اس نے اسے سماعت دی، بصارت دی، عقل عطا فرمائی، نیکی اور بدی کا شعور عطا فرمایا، اس کے دل میں اپنی معرفت ودیت کی، اس کی روح میں اپنی محبت ڈال دی۔
5 چیزیں دے کر بھیجا ہے ہر فرد نوع بشر کو. اس کی بنیاد پر ہر انسان مسئول ہے، رسپانسبل ہے، اکاؤنٹیبل ہے، جواب دہ ہے. البتہ یہ رحمت خداوندی کا تقاضا. اب اس لفظ کو نوٹ کیجئے گا. سید صاحب نے ایک کوسچن مارک جو میرے سامنے رکھا تھا اس کا یہاں جواب آ جائے گا اس ترتیب کے ساتھ. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا ہوا کہ انسانوں کے اس امتحان کو آسان فرمائے. یہ ایگزامینیشن میڈ ایزی ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے جس نے ہمارے لیے اس امتحان کو آسان کر دیا. وحی کا سلسلہ جاری فرمایا. چنے ہوئے برگزیدہ بندے جن کی شخصیتیں بے داغ، جن کا کردار ہر شک و شبہ سے بالا تر، اوپن بک، کھلی کتاب، جس پر کہیں انگلی رکھنے کا ان کے بدترین دشمنوں تک کے لیے امکان نہ ہو. ایسے انسان جن کی زندگیاں، جن کی سیرتیں آئینے کے مانند روشن، ان کو چنا، ان پر وحی کے ذریعے سے اپنی ہدایت نازل فرمائی اور صراط مستقیم کا علم عطا فرمایا. ہدایت بھی عطا فرمائی. ہدایت کا تعلق زیادہ تر علم اور معرفت سے ہے، ایمان سے ہے. اور کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، تمہارے لیے کیا چیز مفید ہے، کیا نقصان دہ ہے، تم کدھر جاؤ گے تو ہلاکت سے دوچار ہو جاؤ گے، کدھر جاؤ گے تو تمہارے لیے عافیت رہے گی. اس کا علم، یہ دونوں چیزیں اللہ نے عطا فرمائیں تاکہ انسان کے لیے آسانی ہو جائے. اور اپنے ان انبیاء اور رسول کو مامور کیا اس پر کہ وہ لساناً، زبانی طور پر اس ہدایت کو بیان کریں اور عملاً اپنی سیرت و کردار اور اپنی شخصیتوں کے اندر اس کا ایک نمونہ پیش کریں، تاکہ جن لوگوں کی استعداد کم ہے وہ بھی جان لیں کہ حق کیا ہے، ان کے سامنے بھی حقیقت مبرہن ہو جائے، ان کے سامنے بھی حق واضح ہو جائے. ان کے لیے بھی اس جو امتحان زندگی ہے، زندگی کا عظیم امتحان، اس امتحان میں کامیابی کی آسانی پیدا ہو جائے. لہذا نبوت و رسالت کا سلسلہ اصلاً رحمت خداوندی کا مظہر ہے. اور یہی رحمت اپنے نقطہ عروج کو پہنچ گئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں. اسی لیے فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اب یہ رحمت جو ہے، یوں سمجھیے کہ کاسمک ڈائمنشنز اس کی ہو گئی ہیں. اس کی وہ وسعتیں ہیں کہ وہ رحمت جو ہے، ہر نبی رحمت کا مظہر ہے، ہر رسول رحمت خداوندی ہی کا مظہر ہے. اس لیے کہ نبوت و رسالت اصلاً رحمت کا مظہر ہے، لیکن یہ رحمت اپنے نقطہ عروج اور کلائمیکس کو پہنچی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر. نتیجہ کیا نکلا؟ میرا پہلا حصہ جو ہے گفتگو کا وہ مکمل ہو رہا ہے کہ اصل حجت جو انسان پر ہے اللہ کی طرف سے، اصل حجت، دلیل جس کی بنا پر کہ محاسبہ ہوگا، وہ تو ہے حواس خمسہ، عقل، دی فیکلٹی آف ریزننگ، نیکی اور بدی کی تمیز، معرفت خداوندی جو آئینہ قلب میں ہے، اور محبت خداوندی جو روح کے اندر مثمر ہے. ان 5 چیزوں کی بنیاد پر ہر انسان مسئول ہے. اصل حجت یہ ہے، اور انبیاء اور رسل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس حجت کا اتمام فرما دیا ہے تاکہ کسی کے پاس اب کوئی عذر نہ رہے. نبیوں کے آنے کے بعد کوئی بہانہ کوئی شخص نہ بنا سکے. اب ذرا اس آیت پر غور کیجئے. رسلا مبشرین و منذرین، ہم نے اپنے ان رسولوں کو مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا. لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، تاکہ رسولوں کے آنے کے بعد انسانوں کے پاس اللہ کے ہاں اللہ کے محاسبے کے جواب میں پیش کرنے کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے. جسے آپ کہتے ہیں اگنورنس. اے اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا تو کیا چاہتا ہے. اے اللہ ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں کہ تو کس بات سے ناراض ہوتا ہے، کس بات سے راضی ہوتا ہے. اے اللہ ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں کہ شراب حرام ہے. اے اللہ یہ بات تو ہمارے علم ہی نہیں آئی کہ سود حرام ہے. یہ جو عذر پیش کر سکتا تھا انسان، اپنی اس اگنورنس کو دلیل کے طور پر، اپنے ڈیفنس میں ایک عذر اور بہانے کے طور پر، اس کو ختم کر دیا اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسل کی بعثت کے ذریعے.
رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ یہ لام اور علی کا بیان اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ میں نے کیا ہے کہ عربی میں لام آتا ہے کسی کے حق میں ہونے کے لیے، اور علی ہوتا ہے کسی کے مقابل ہونے کے لیے، جس کے لیے کہ ایک حدیث بارہا میں نے سنائی ہے، اور وہ تو میں چاہتا ہوں کہ ہر شخص آج پھر یاد کر لے، القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن یا حجت ہے تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف۔ اس کی پیروی کرو گے، اسے اپنا امام بناؤ گے، اس کے پیچھے چلو گے، اس کو پڑھو گے، اس پر عمل کرو گے، اللہ کے ہاں تمہارے حق میں دلیل بن کر کھڑا ہوگا، تمہارے حق میں شفاعت کرے گا۔ اور اگر نہیں کرو گے تو یہی قرآن تمہارے خلاف استغاثہ لے کر آ جائے گا کہ اے اللہ، یہ بدبخت مانتا تھا کہ میں تیرا کلام ہوں، لیکن اس نے کبھی مجھے پڑھا ہی نہیں، تسلیم کرتا تھا کہ میں تیرا کلام ہوں، لیکن اس نے کبھی وقت ہی اس کو نہیں ملا کہ مجھے پڑھتا۔ ناول یہ پڑھتا رہا، روزانہ 2 گھنٹے اخبارات کو، جس میں نہ معلوم کتنے جھوٹوں کا پلندہ ہوتا ہے، یہ 2 گھنٹے جو ہے اخبار پر صرف کرتا رہا، لیکن اس نے کبھی بھی وقت نہیں نکالا کہ مجھے پڑھتا۔ یا اس سے بھی آگے ہے، اللہ یہ بدبخت مجھے پڑھتا بھی تھا، لیکن بالکل ایسے جیسے کہ طوطے کو کوئی رٹوا دیے گئے ہوں الفاظ، کبھی اس نے سوچا ہی نہیں کہ میں کہہ کیا رہا ہوں، میں نے اس کے سامنے راستہ کون سا رکھا ہے۔ اس سے بھی آگے جائیے، یہ شدید سے شدید تر معاملہ ہو رہا ہے، اے اللہ یہ انسان، یہ بدبخت ترین انسان مجھے پڑھتا بھی تھا، سمجھتا بھی تھا، پھر عمل نہیں کرتا تھا۔ معلوم ہوا یہ تو چوری ہی چوری نہیں، سینہ زوری بھی ہے کہ انسان پڑھے بھی، سمجھے بھی، پھر عمل نہ کرے۔ تو یہی قرآن ہمارے خلاف استغاثہ لے کر آئے گا اور ہمارے خلاف حجت بنے گا۔ یاد کیجئے یہ الفاظ، القرآن حجت لک او علیک، یہی لفظ یہاں آیا ہے، لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل، تاکہ نہ رہ جائے انسان کے حق میں اللہ کے خلاف یا اللہ کے محاسبے کے خلاف کوئی حجت، کوئی بہانہ، کوئی دلیل، کوئی عذر رسولوں کے بعد۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ تو عزیز بھی ہے، حکیم بھی ہے، بغیر رسولوں کے محاسبہ کرے اسے اس کا حق حاصل ہے، لیکن اس نے اپنی حکمت اور اپنی رحمت کا یہ اظہار فرمایا کہ انسان کے اوپر اس امتحان کی کٹھنائیوں کو، اس کی مشکل کو آسان کیا ہے سلسلہ وحی، سلسلہ انبیاء، سلسلہ رسل، سلسلہ کتب کے ذریعے سے۔ یہ منطقی ربط ہے نبوت و رسالت اور توحید اور آخرت کے مابین۔ میری گفتگو کا پہلا حصہ مکمل ہوا، اب آئیے دوسرے حصے پر۔ ہم یہ جانتے ہیں اور ہمارا یہ ایمان ہے، اس روئے زمین پر پہلا انسان، پہلا نبی بھی تھا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت آدم۔ ہمارا یہ نقطہ نظر جو جدید فلسفہ ہے تاریخ کا، اس سے بالکل مختلف ہے۔ جدید تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ نسل انسانی کا آغاز اگنورنس میں ہوا، جہالت میں ہوا، تاریکی میں ہوا۔ وہ پتھر کو پوجتا تھا، وہ درخت کو پوجتا تھا، وہ سانپ کے آگے ڈنڈوت کرتا تھا، وہ آگ کو پوجتا تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم یہ باور کریں کہ نسل انسانی کا آغاز بدترین گمراہی، بدترین شرک میں ہوا ہے۔ اچھی طرح نوٹ کیجئے، یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ ہمارے نزدیک از روئے قرآن نسل انسانی کی تاریخ کا آغاز بہترین روشنی میں ہوا ہے، نور توحید میں ہوا ہے، اس لیے کہ پہلا انسان، پہلا فرد بشر حضرت آدم، وہ پہلے نبی بھی ہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ جہالت اور تاریکی میں نہیں ہوا۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں 3 پارے کے شروع میں وہ آیت ہے جس کو میں ایک عنوان دیا کرتا ہوں، آیت اختلاف، اور اس میں بڑی تفصیل سے یہ بات آئی ہے کہ یہ انسان کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ شروع سے گمراہی کا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تو ایک امت واحدہ بنایا تھا انسان کو، بعد میں ان کے اندر اختلافات ہوئے ہیں، بعد میں گمراہیوں کی پگڈنڈیوں پر انسان چل نکلے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے حجت قائم کرنے کے لیے۔ یہ ہے قرآن کا فلسفہ تاریخ۔ اب دوسری بات جو ہم جانتے ہیں وہ یہ ہے، یہ بھی ہمارے ایمان کا، اعتقاد کا جزو لا ینفک ہے۔ اس کو اگر آپ زمانی اعتبار سے بھی اپنے ذہن میں نقشہ قائم کرنا چاہیں تو
تو اگرچہ ہم حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ آج سے کتنا پہلے تھا، اندازہ جو بھی قائم ہوتا ہے 8-10 ہزار برس سے زیادہ کی تاریخ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے بہت سے حضرات جنہوں نے بایولوجی کا مطالعہ کیا ہو، زوالوجی کا، اور پھر اس میں ایولیوشن کا نظریہ ان کے ذہن میں ٹکا ہوا ہو، اور وہ یہ سمجھے کہ یہ تو لکھوکھا سال کی تاریخ انسان کی جو ہے وہ ہمیں سائنس بتاتی ہے، یہ کہہ رہے ہیں 10,000 برس۔ تو اچھی طرح جان لیجئے کہ ایک ہے وہ جو زوولوجیکل مین ہے، حیوان انسان، وہ حیوان انسان کی بات میں نہیں کر رہا، بلکہ آدم علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں، جبکہ وہ روح پھونکی گئی ہے۔ یہ ایک مسئلہ علیحدہ ہے بالکل، کسی درجے میں میرا ایک کتاب چاہے عظمت سوم، اگر آپ چاہیں اس کا مطالعہ کیجئے، اس میں یہ بات کسی طرح واضح ہو جائے گی، اس وقت یہ میرا موضوع نہیں۔ ہومو سیپینس جسے کہا جاتا ہے زوالوجی میں، وہ بایولوجیکل مین جو ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں آدم کی بات کر رہا ہوں علیہ السلام، نسل انسانی، وہ آدم جو مسجود ملائک بنے تھے ان کی بات کر رہا ہوں۔ وہ آج سے 8-10 ہزار سال سے زیادہ کی شخصیت نہیں۔ تو یوں سمجھیے کہ آج سے 8 یا 10 ہزار سال پہلے سے شروع ہو کر آج سے 1400 برس قبل تک نبوت و رسالت کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ یہ دونوں قافلے ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ قافلہ آدمیت رواں دواں ہے، ساتھ ہی قافلہ نبوت و رسالت رواں دواں ہے، لیکن آج سے 1400 برس یہ نبوت و رسالت کا سلسلہ منقطع ہوا، ختم ہوا۔ نسل آدم چل رہی ہے، قافلہ آدمیت ابھی 1400 برس چل چکا ہے، واللہ عالم ابھی اور اسے کتنا آگے جانا ہے۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے، اسے سمجھیے کہ یہ جو ختم نبوت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی، اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک اس کا قانونی پہلو ہے، اور چونکہ اس قانونی پہلو کی اہمیت ہے لہذا اس پر علماء کرام نے خوب زور دیا ہے، خوب بیان کیا ہے، اس کا حق ادا کیا ہے۔ وہ قانونی پہلو کیا ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں۔ کیا مانی؟ اگر کسی نے دعویٰ کیا تو جھوٹا ہے، کذاب ہے، دجال ہے، اور جو اسے مانے گا وہ بھی کذاب ہے، دجال ہے، اور یہ دونوں دائرہ اسلام سے خارج۔ دائرہ اسلام سے خارج ہو جانا یہ بہت بڑی قانونی اہمیت کی شے ہے۔ کون شخص مسلمان ہے، کون نہیں ہے۔ اسلامی ریاست میں مکمل شہری جسے کامل حقوق شہریت حاصل ہوں گے وہ صرف مسلمان ہوگا۔ غیر مسلم پروٹیکٹڈ مائنورٹی ہوں گے۔ جب بھی اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم واقعی اسلامی ریاست قائم کر سکیں تو وہاں شکل یہی ہوگی۔ غیر مسلم جو ہے، جو اس آئیڈیالوجی ہی کو سبسکرائب نہیں کرتا، جو اس نظریے کو تسلیم نہیں کرتا جو اس ریاست کی بنیاد ہے، یہ آئیڈیالوجیکل سٹیٹ ہے، یہ نظریاتی ریاست ہے، لہذا جو شخص اس نظریے کو نہیں مانتا وہ اس کا مکمل شہری نہیں ہو سکتا۔ ہاں اس کے حقوق ہوں گے، پروٹیکشن حاصل ہوگی، اہل ذمہ ہوں گے، ان کی ذمہ داری ہم لیں گے، ان کی حفاظت کی، ان کے جان مال آبرو کی ہر طرح کی حفاظت کی ذمہ داری لیں گے، لیکن وہ اس ریاست کے مکمل شہری نہیں ہوں گے۔ اب آپ سوچئے کہ کتنا اہم مسئلہ ہو گیا قانونی اعتبار سے، دستوری اعتبار سے، کون مسلمان ہے کون نہیں ہے۔ ایک مسلمان عورت کا نکاح صرف مسلمان مرد سے پڑھایا جا سکتا ہے، لہذا ہر نکاح خواہ کے لیے پرابلم ہوتا ہے کہ میں اتنی بڑی ذمہ داری لے رہا ہوں کہ کسی مسلمان بچی کو نکاح میں آفر کر رہا ہوں کسی شخص کے سامنے، مجھے معلوم ہونا چاہیے وہ مسلمان ہے بھی کہ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے نکاح خواہ حضرات جو ہیں وہ کلمے پڑھواتے تھے تاکہ وہ اللہ کے ہاں بری ہو سکے کہ پروردگار میں نے جس کا نکاح پڑھایا تھا اس نے یہ سارے کلمے میرے سامنے پڑھے تھے۔ یہ ہے اصل میں وہ ضرورت جس کے تحت کہ یہ کام کیا گیا ہے۔ تو میں صرف یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ بڑی قانونی اہمیت کی شے ہے، لہذا علماء نے اس کا حق ادا کیا۔ لیکن جب کسی شے کے دو پہلو ہوں، ایک پہلو بہت نمایاں ہو جائے تو دوسرا پہلو جو ہے کچھ نہ کچھ دب جاتا ہے، یہ اس کا منطقی اور فطری نتیجہ ہے۔ لہذا دوسرا پہلو اس ختم نبوت کا دب گیا، کچھ چھپ گیا، اور وہ پہلو یہ ہے کہ حضور پر نبوت صرف ختم نہیں ہوئی، کامل ہوئی ہے۔ تکمیل نبوت و رسالت یہ ہے اصل شے اہمیت کے اعتبار سے، اور اسی میں فضیلت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ورنہ محض نبوت آپ پر ختم ہو جاتی، صرف ختم ہوتی تو فضیلت کی بات کون سی ہوئی۔
ایک زنجیر ہے چلی آ رہی ہے، اس کے اندر کڑیاں ہیں، بہت بڑی چین ہے، لوہے کی ہے، سٹیل کی ہے، اس میں ہر کڑی جو ہے اس کا ایک جز ہے۔ بڑی سے بڑی زنجیر بھی ہوگی تو کوئی پہلی کڑی ہوگی، کوئی آخری کڑی ہوگی۔ اب اس میں پہلے اور آخری ہونے کا کوئی فضیلت کا معاملہ نہیں ہے۔ اگر وہ سب ایک سائز کی ہیں، ایک جیسی ہیں، تو کوئی پہلی ہے کوئی آخری ہے، اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ اگر یہ تصور آپ کے ذہنوں میں ہے ختم نبوت کا، تو جان لیجئے کہ پھر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے وہ آپ کے ذہن پر منکشف نہیں ہوئی۔ اصل مسئلہ ایک ہموار دیوار کا نہیں ہے کہ جو ایک جگہ آ کر اچانک ختم ہو گئی، بلکہ ایک شے ہے جو اپنے تدریجاً ترقی کرتے ہوئے بلندی کو پہنچ کر اپنے نقطۂ عروج کو پہنچ کر ختم ہوئی۔ ان دونوں چیزوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کامل ہوئی، رسالت کامل ہوئی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس کو اب ذہن میں رکھیے۔ اس تکمیل نبوت و رسالت کے 3 مظہر ہیں بہت اہم۔ پہلا مظہر، بلکہ ان تینوں چیزوں کے مابین بھی جو منطقی ربط ہے اسے سمجھنے کے لیے ذرا جائزہ لیجئے کہ یہ جو 10,000 یا 8,000 برس ہیں نسل آدم کے، ان میں کن کن پہلوؤں سے ترقی ہوئی ہے۔ ایک بات تو میں نے عرض کی، جہاں تک توحید کی روشنی کا تعلق ہے، وہ اول دن سے وہ کامل تھی حضرت آدم علیہ السلام کے علم میں۔ نبی تھے، ان کی توحید میں کوئی کمی ہو سکتی ہے؟ معاذ اللہ۔ پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام آئے، کیا ان کی توحید میں کہیں کوئی کمی کا امکان ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ توحید کا جہاں تک تعلق ہے وہ پہلے دن سے مکمل ہے۔ البتہ 3 چیزوں میں ارتقا ہوا ہے، ایک تو گن کر نوٹ کیجئے۔ نمبر 1، ایک سائنٹیفک نالج، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، مادی علوم، اس میں ترقی ہوئی۔ میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ جب کبھی آدم کے بیٹوں نے 2 پتھروں کو ٹکرا کر ایک شعلہ پیدا کیا ہوگا تو کتنا بڑا سائنسدان ان کو سمجھا گیا ہوگا، کتنی بڑی بریک تھرو کی بات تھی۔ آگ ایجاد کر لی، ایک بہت بڑی شے۔ آج آپ جو ایٹمک انرجی اور جو نیوکلیئر انرجی جس کو سمجھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ 200 برس کے بعد انسان ہنسے ہم پر کہ یہ اسی کو سب کچھ سمجھے ہوئے تھے، کوئی اور قوت کے خزانے انسان کے علم میں آ جائیں۔ بالکل جس طرح آج ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ آگ کی چنگاری پیدا کر لینا کون سا کمال تھا، ہو سکتا ہے آج سے 200 برس کے بعد ہمارے بارے میں انسان یہی سوچے۔ لیکن یہ کہ غور کیجئے کہ وہ آگ کی پہلی چنگاری ایک بہت بڑی ایجاد تھی۔ ہوتا رہا معاملہ، آگے بڑھتا گیا۔ میں نے صرف ایک نقطۂ آغاز آپ کے سامنے رکھا۔ یہ جو سائنٹیفک نالج ہے اور یہ اصل میں ایکسفولیشن ہے اس علم کی جو حضرت آدم کے اندر ودیت کر دیا گیا تھا۔ علم آدم الاسماء کلہا، یہ علم الاسماء ہے جس کا ظہور ہو رہا ہے۔ جیسے آم کی گٹھلی میں پورا آم کا درخت موجود ہوتا ہے پوٹینشلی بالقوہ، اسی طرح آدم علیہ السلام کے وجود کے اندر یہ پورا علم اللہ نے ودیت کر دیا تھا۔ وقت لگتا ہے، آم کی گٹھلی سے آم کا درخت 8 سال لگتے ہیں، اسی طرح اس گٹھلی کے اس پوری طرح پھیل کر درخت بننے میں 8,000 برس لگ گئے ہیں اور آگے لگ جائیں گے۔ تو پہلی چیز ہے مادی ترقی، سائنٹیفک نالج اینڈ ٹیکنالوجی، اس کا اضافہ۔ دوسری چیز ہے فلسفہ اور حکمت کی ترقی۔ ہر دور میں انسان نے حقائق کو جاننے کے لیے اپنے طور پر کوششیں کی۔ ارسطو ہے، سقراط ہے، کنفیوشس ہے، تاؤ ہے، زرتشت ہے، اور مختلف حکماء ہندوستان کے، یہ رشی منی، یہ ویدوں کے مصنف، یہ بڑے بڑے مفکر، گوتم بدھ ہے، مہاویر ہے، یہ کون ہے؟ ایک تدریجاً ترقی کی ہے انسان نے۔ فلسفہ، حکمت، حقائق کی دریافت، معرفت، علم حقیقت تک رسائی کی کوشش ہے جو بڑھتی چلی گئی ہے۔ تیسری ترقی ہوئی ہے تمدنی ترقی۔ کبھی انسان غار میں رہتا تھا، کسی میونسپل کمیٹی کی بھی ضرورت نہیں، نہ کوئی سڑکیں ہیں کہ جن کی دیکھ بھال کی ضرورت ہو، نہ کوئی اسٹریٹ لائٹس ہیں کہ جن کے لیے انتظام کرنا ہو۔ ہم اپنے بچپن میں دیکھتے تھے وہ
لگے ہوتے تھے لیمپ سڑکوں کے اوپر گلیوں کے اندر، ان میں تیل ڈالنے کو آتا تھا، سیڑھی اٹھائے ہوئے ہر شام کو آ کے تیل ڈالتا تھا، پھر بتی روشن کرتا تھا۔ ایک یہ ہے کہ آج ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، کسی جگہ سے کوئی ایک بٹن آن ہوتا ہے اور پوری جو سڑکیں ہیں وہ بقع نور بن جاتی ہیں۔ لیکن یہ تو ہماری اپنی زندگی کے اندر یہ فرق و تفاوت رونما ہو گیا۔ زیادہ سے زیادہ 50 برس ہے کہ جس کے اندر یہ عظیم انقلاب آ گیا۔ لیکن آج سے غور کیجئے، جب انسان غاروں میں تھا تو کوئی ضرورت نہیں تھی، کوئی اجتماعیت تھی ہی نہیں، انفرادیت ہی انفرادیت تھی۔ عام دی منار کو فال آئی سروے، ہر شخص کی کیفیت یہ تھی، اپنی غار اور اپنی حکومت اور اپنا نظام اور اپنی مرضی۔ اس سے ذرا آگے انسان بڑھا تو ایک قبیلے کا انسٹیٹیوشن وجود میں آیا، ٹرائب۔ قبیلے کا ایک قانون ہے، قبیلے کی کچھ روایات ہیں، قبیلے کے کچھ اصول ہیں۔ جو شخص بھی پیدا ہو گیا اس قبیلے میں وہ اپنی ان روایات کا پابند ہے، بیکاز یو belong to a certain tribe۔ یہ چیزیں جو ہیں کہ آپ کو پیروی کرنی پڑے گی۔ اب وہ انفرادی آزادی کے اوپر قدغن لگی نمبر 1، قبیلے کے رسوم و رواجات۔ اس سے آگے انسان بڑھا تو اب قبیلوں نے مل جل کر ایک شہر میں رہنا شروع کیا۔ اس سے شہری ریاست وجود میں آئی، سٹی اسٹیٹ۔ ظاہر بات ہے ہر قبیلے کا اپنا ایک رسم اور رواج کا نظام ہے، لیکن وہاں رہنے کے لیے انہیں کچھ باہمی چیزیں بھی طے کرنی پڑیں گی۔ یہ ہے وہ سٹی اسٹیٹ کا تصور، شہری ریاستیں، چند قبیلے کسی ایک جگہ پر آ کر آباد ہو گئے۔ اس سے آگے معاملہ آیا تو بڑی بڑی امپائرز وجود میں آئیں، بڑی عظیم مملکتیں، عظیم حکومتیں، اس میں تخت و تاج بچھے، اس میں محل بنے، اس میں انسانوں کے اوپر ظلم جو ہے اس کی مختلف صورتیں ایجاد کی گئیں، لوگوں کے خون پسینے کی کمائی کو چوسا گیا، خراج لیے گئے، ان خراجوں کے ذریعے سے کچھ لوگوں نے اپنے عیش کے ایوان سجائے، کچھ لوگ کے جو بیٹھ کر کام کرتے تھے، صنعت و حرفت والے لوگ، کوئی بیٹھا ہوا ہے کرگے کے اوپر اور بن رہا ہے کپڑا، لیکن اس کی محنت کا اصل حاصل اسے نہیں مل رہا، سرمایہ دار لے جا رہا ہے۔ یہ ایک نظام جیسے جیسے آگے بڑھا ہے، تمدن جیسے جیسے آگے بڑھا ہے، انسان کے اوپر بندشیں، پابندیاں، انسان کے اوپر ظلم، انسان کے اوپر تعدی، انسان کی ایکسپلائٹیشن، انسان کے حقوق تلفی کا معاملہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ یہ 3 سلسلوں کو ذہن میں رکھیے، تب آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ سلسلہ نبوت و رسالت جب اپنے نقطۂ عروج کو پہنچا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں، تو اس میں کس کس پہلو سے نبوت جو ہے اپنے نقطۂ عروج کو پہنچی۔ نمبر 1، یہ مادی علوم اور ٹیکنالوجی کی وسعت، اس کے نتیجے میں یہ ممکن ہوا آج سے 1400 برس پہلے کہ ایک رسول کی دعوت پر پوری دنیا کو جمع کیا جا سکے۔ اس سے پہلے فاصلے حائل تھے، اس سے پہلے دنیا بہت منقسم تھی، ان کے مابین رابطہ بہت مشکل تھا، لیکن پہلی مرتبہ تمدن جو ارتقا ہوا ہے، وسائل ذرائع جو ہیں حمل و نقل کے اور آمد و رفت کے، سفر کے، اس کے ذریعے سے ممکن ہوا۔ لہذا حضور پر رسالت کامل ہوئی کس معنی میں کہ آپ پوری نوع انسانی کی طرف مبعوث ہوئے، آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور سے پہلے وہی ہیں، 600 برس کا فصل ہے، 600 برس ایسے گزرے ہیں حضور سے پہلے کہ پوری دنیا میں کوئی نبی اور رسول نہیں تھے۔ حضرت عیسیٰ سے لے کر حضرت آدم تک کوئی وقت ایسا نہیں گزرا کہ کوئی نہ کوئی نبی اور رسول دنیا میں موجود نہ رہے ہوں۔ یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے، حضرت آدم تا حضرت عیسیٰ یہ سلسلہ ٹوٹا ہی نہیں، پہلی مرتبہ ٹوٹا ہے عارضی طور پر، اور وہ ہے حضرت مسیح اور حضور کے مابین۔ اسے فترت اولا کہتے ہیں۔ یہ سلسلہ جو ہے گویا کہ تمہید بنا ہے فترت مستقلہ کے لیے کہ اب ہمیشہ کے لیے سلسلہ بند ہونے والا ہے۔ 600 برس ہے کہ جن میں کوئی نبی اور رسول نہیں۔ تو لیکن حضرت مسیح کی بعثت بھی صرف بنی اسرائیل کے لیے تھی، رسولاً الی بنی اسرائیل۔ ان سے پہلے تو آپ قرآن میں پڑھتے ہی ہیں، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا۔
ہر رسول کسی علاقے کسی قوم کی طرف مبعوث ہوا ہے سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر۔ یہ وہ شان ہے جس میں حضور کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ یہ بھی در حقیقت تکمیل نبوت اور رسالت کا ایک مظہر ہے۔ دوسری بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کی تکمیل، حجت قائم کرنے کے لیے جیسے جیسے انسان کے علم اور فہم کی سطح بلند ہو رہی تھی، ایسے ہی ضرورت تھی کہ اس ہدایت کی سطح بھی بلند ہوتی چلی جائے علمی اور فکری اعتبار سے، جو انسان پر حجت قائم کرنے کے لیے نازل کی جا رہی ہے۔ لہذا تورات میں بھی ہدایت تھی اپنے دور کی سطح کے مطابق، انجیل میں بھی ہدایت تھی اپنی دور کی علمی اور فکری سطح کے مطابق۔ کامل ہدایت الہدا یہ ہے جو محمد الرسول اللہ کو عطا ہوا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدا، الہدا دی گائیڈنس، یہ اب ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے۔ لہذا بڑا پیارا شعر ہے اقبال کا، نوع انسان را پیام آخری حامل او رحمت للعالمین، رحمت للعالمین اور پیام آخری یہ ہے قرآن جو الہدا بنا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو گیا۔ میرا ایک کتابچہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت، اس میں میں نے یہ چیزیں کچھ اجمالاً بیان کی ہیں اور اس میں ایک حوالہ دیا ہے، وہ میں آپ کو بتا دوں، اس کے بغیر یہ نقطہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب کا نام آپ نے سنا ہوگا، علامہ اقبال کے کتابوں کے شرحیں ان کی بہت مقبول ہیں، عام ہیں۔ وہ فلسفہ اور تاریخ فلسفہ کے ایک طالب علم رہے ہیں مرتے دم تک، ساری عمر شادی تو انہوں نے کی نہیں۔ ایک مرتبہ انہوں نے ایک روز میرے مطب میں وہ آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے، ایک عجیب کیفیت کے ساتھ یہ فرمایا کہ عجیب بات ہے، دنیا میں جتنے مذہب اور جتنے فلسفے ایجاد ہوئے وہ صرف 1200 برس کے دوران ایجاد ہوئے، 600 قبل مسیح سے لے کر 600 بعد مسیح تک۔ اب 600 بعد مسیح کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بعثت ہے۔ 600 BC سے لے کر 600 AD تک، یہ 1200 ایئرز ہیں نسل انسانی کے، جو فلسفے، جو حکمتیں، جو نظام فکر دنیا میں وجود میں آئے ہیں، انہی 1200 سالوں میں وجود میں آئے، اور اس کے بعد کوئی نیا فلسفہ نہیں، کوئی نئی حکمت نہیں۔ پرانی شراب نئی لیبلوں میں آ رہی ہے، نئی بوتلوں میں آ رہی ہے، بڑے بھاری برکم نام ہیں، لاجیکل پازیٹیوزم اور ایگزسٹانشلزم اور امپیریسزم اور نہ معلوم کتنے، لیکن وہ کہتے ہیں میں دعوے سے ثابت کر سکتا ہوں یہ سب وہی پرانے فلسفے ہیں جو 600 AD کے اندر 600 عیسوی کے تک وجود میں آ چکے تھے، آئندہ کوئی فلسفہ نہیں۔ میری زبان سے ایک دم نکلا کہ اس کا تو بڑا گہرا تعلق ہے پھر ختم نبوت کے ساتھ۔ وہ چونکے، ان کا ذہن ادھر نہیں گیا تھا۔ میں نے کہا اگر یہ بات صحیح ہے، میں نہیں کہہ سکتا، لیکن آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں، پھر جب میں نے دیکھا یہی بات ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم صاحب نے کہی، اور وہ ظاہر بات ہے کہ پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب کا جو مقام ہے فلسفے میں، اسے کوئی شخص مانتا ہو نہ مانتا ہو، ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم صاحب کے مقام کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، ان کے بعض نظریات سے چاہے کسی کو اختلاف ہو۔ انہوں نے بھی یہی کہا ہے، کل فلسفہ دنیا میں جو وجود میں آیا ہے وہ 1200 برس کی تاریخ ہے اس کی، 600 قبل مسیح سے لے کر 600 بعد مسیح۔ گویا کہ اب یوں سمجھیے میری گفتگو کے حوالے سے، انسان بحیثیت انسان جو کچھ سوچ سکتا تھا وہ آج سے 1400 برس پہلے سوچ چکا تھا۔ فزیکل سائنسز کے دائرے کو علیحدہ کر دیجئے، اس کو میں علیحدہ کیٹیگری بنا چکا ہوں، وہ سفر تو اب بھی جاری ہے۔ وہ آگ کی پہلی چنگاری سے لے کر اور تا قیام قیامت جو اور چیزیں وجود میں آنی ہیں، وہ اٹس اے کلاس بائی اٹ سیلف، یہ ایک علیحدہ کیٹیگری ہے۔ یہ تو مادی علوم کا دائرہ ہے، اس سے ہٹ کر فلسفیانہ غور و فکر جتنا انسان کے بس میں ممکن تھا وہ آج سے 1400 برس پہلے تک انسان پہنچ چکا تھا۔ جب انسان وہاں تک پہنچ گیا تب اللہ نے یہ ہدایت نامہ، آخری اور کامل ہدایت نامہ نازل فرمایا، تاکہ اب یہ ابد الآباد تک کے لیے انسان کی رہنمائی کا اور اسے حقیقت تک رسائی کا ایک ذریعہ بن سکے۔ یہ ہے ختم نبوت کا دوسرا پہلو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
اسی کو قرآن مجید نے 2 جگہ فرمایا ہے اتمام نور، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا، اور وہ نور نور ہدایت ہے قرآن مجید کی شکل۔ اب تیسری بات پر غور کیجئے، انسانی تمدن کا ارتقاء ہو رہا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جب انسان صرف ٹرائبل سٹیج پر تھا، ابھی صرف قبائلی نظام تھا، تو جدید ریاست کا سارا فلسفہ اسے پڑھانا حماقت ہوتا۔ یہ ریاست کا تصور، ایک ایگزیکٹو ہے، ایک جوڈیشری ہے، ایک لیجسلیچر ہے، ان کے درمیان یہ ربط و تعلق ہے، عدلیہ ہے، مقننہ ہے، انتظامیہ ہے، یہ سارا تصور بیکار تھا، نہ انسان کے ذہن میں آ سکتا تھا اور نہ ہی اس کی طرف اس کو جو ہے متوجہ کرنا ممکن تھا۔ لہذا ہر دور میں اس دور کی جو ضرورت تھی تمدنی، اس کے مطابق اللہ نے اپنا دین انسان کو عطا فرمایا۔ دین نظام کا نام ہے۔ اگر آج سے 1400 برس پہلے، اگر آج سے 3000 برس پہلے کے انسان کا غور کیجئے تو تورات کے اندر وہ ہدایات دے دی گئیں، 10 کمانڈمنٹس، یہ کرو یہ نہ کرو، ڈوز اینڈ ڈونٹس، اوامر و نواہی، بس اتنی ہی ضرورت تھی اس وقت انسان کی۔ اس سے زیادہ تفصیلی احکام تمدن کے، سیاست کے، معیشت کے، ریاست کے، معاشرے کے زیادہ تفصیلی احکام کی انسان کو ضرورت نہیں تھی۔ یہ کرو یہ نہ کرو، اوامر و نواہی، ڈوز اینڈ ڈونٹس۔ لیکن یہ کہ جیسے جیسے تمدن کی گاڑی آگے چلی، جیسے جیسے عظیم مملکتیں قائم ہوئیں، جیسے جیسے پیچیدگیاں پیدا ہوئیں، جیسے جیسے معاشرتی اور معاشی اور سیاسی نظام وجود میں آئے، اب ضرورت یہ تھی کہ کامل نظام جو عدل پر قائم ہو، جو عدل پر مبنی ہو، جس میں کوئی ایکسپلائٹیشن نہ ہو، جس میں کوئی ظلم نہ ہو، جس میں کسی پر تعدی نہ ہو، جس میں کسی کے حقوق غصب نہ کیے گئے ہوں، جس میں ہر انسان کو اس کے اندر جو صلاحیتیں ہیں ان کو بروئے کار لانے کا پورا اور برابر موقع عطا کیا گیا ہو۔ ایک ایسا نظام تمدن، ایک ایسا نظام ریاست، ایک ایسا نظام معیشت، ایک ایسا نظام معاشرت، یہ ہے آج کے دور کے انسان کی اصل ضرورت، اور یہ ضرورت ہے جو اللہ نے پوری کی محمد الرسول اللہ کے ذریعے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن اے انسانوں، ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل فرما دیا اور اپنی نعمت کا تم پر اتمام فرما دیا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو ہمیشہ کے لیے پسند کر لیا۔ اب یہ تا قیام قیامت ہمارا ریکگنائزڈ دین ہے، یہ آفیشل دین ہے اللہ کا، یہ نظام زندگی ہے۔ اس میں معیشت کا ڈھانچہ بھی ہے، اس میں معاشرت کا نقشہ بھی ہے، اس میں ریاست کے اصول بھی ہیں، اس میں تعزیرات بھی ہیں، اس میں حدود بھی ہیں، اس میں فوجداری قوانین بھی ہیں، اس میں دیوانی قانون بھی ہے، اس میں قانون وراثت بھی ہے، اس میں قانون شہادت بھی ہے، اس میں آئلی قوانین بھی ہیں۔ زندگی کا کوئی گوشہ نہیں ہے جس سے متعلق ہدایت اور جس سے متعلق احکام جو ہیں، جو کہ انسان کے مابین عدل اور انصاف اور توازن کو قائم رکھیں، جو اس دین میں نہ دے دیا۔